السلام علیکم پیارے بچوں، ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری اردو کی کلاس ہے۔ اردو کی کلاس میں درسی کتاب پہلی جماعت کے لیے صفحہ نمبر 69، 70 اور 71 میں ہم بات چیت کے آداب پڑھیں گے۔ سبق کے مقاصد ہیں: سبق پڑھ کر بات چیت کرنے کے آداب کے بارے میں جان سکیں، انفرادی بلند خوانی سے بہتر تلفظ سیکھیں اور انفرادی طور پر مشقی سوالات حل کریں۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے بات کس طرح کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں بدتمیزی سے بات کرنی چاہیے؟ کیا بدتمیز بچوں کو کوئی پسند کرتا ہے؟ جی نہیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، اور بدتمیز بچوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ سبق کا تعارف۔ تو پیارے بچوں، اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت کے بغیر بولنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کیجیے۔ چھوٹوں کے ساتھ مسکرا کر اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں بات کرنی چاہیے۔ بات چیت کرتے وقت دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں۔ اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ کوئی ہلا کر بات کرتا ہو تو اس کے ساتھ اس کی نقل نہ اتارے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق بات چیت کے آداب کی بلند خوانی کریں گے اور لفظوں کو بہتر اور درست تلفظ سے پڑھنا سیکھیں گے اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں گے۔ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار اپنے گھر سے نکلا۔ راستے میں وہ گھوڑے سے اتر کر اپنے دوست سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو اس کا گھوڑا ایک دور کے کھیت میں چر رہا تھا۔ نوجوان جلدی جلدی وہاں پہنچا، لیکن اس وقت تک گھوڑا کھیت کا خاصا نقصان کر چکا تھا۔ کھیت کا مالک بڑے غصے والا اور لڑاکا آدمی تھا، اور نوجوان اتنا ہی سمجھدار۔ وہ کھیت کے مالک کے پاس پہنچا اور بولا، چچا جی، میں آپ کے پاس اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرے گھوڑے نے آپ کی فصل کا نقصان کر دیا ہے، مجھے اس غلطی کی جو سزا چاہیں دیں۔ اس قدر اچھی بات سن کر مالک کا دل نرم پڑ گیا۔ بولا، نہیں بیٹا، اس میں سزا کیسی؟ ایسی غلطی میرا بیٹا بھی کر سکتا تھا۔ تم بھی میرے بیٹے جیسے ہو، آئندہ احتیاط کرنا۔ نوجوان کی سمجھداری اور بات چیت کے انداز سے مالک بہت متاثر ہوا، کیونکہ نوجوان نے سچ بولا، نرمی اور آہستہ آہستہ آواز میں بات کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں، کسی کی بات نہ کاٹیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور ٹھہر ٹھہر کر بات کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بات کے درمیان میں بولنا نہیں چاہیے، اور جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کے درمیان میں اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ بتائیے، نوجوان کا گھوڑا کھیت میں کیسے پہنچا؟ نوجوان نے کھیت کے مالک سے کیا کہا؟ بات چیت کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، سبق کی بلند خوانی کو
مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان تینوں سوالات کے جواب خود بتانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے، لکھیں مالک نوجوان سے کیوں متاثر ہوا، اور بات چیت کے 2 آداب لکھیے۔ مالک نوجوان سے کیوں متاثر ہوا؟ نوجوان کی سمجھداری اور بات چیت کے انداز سے مالک بہت متاثر ہوا۔ اور بات چیت کے 2 آداب لکھیں۔ نمبر 1، اونچی آواز میں بات نہ کریں، کسی کی بات نہ کاٹیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، مذکر مؤنث۔ تو پیارے بچوں، مذکر لڑکے کے لیے اور مؤنث لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 3 مذکر اور مؤنث ہے۔ اب ہمارے پاس مذکر دیے گئے ہیں، جیسا کہ لڑکا، بکرا، مرغا اور گھوڑا۔ ہم نے ان کے مؤنث لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مؤنث لکھے ہیں، لڑکا لڑکی، بکرا بکری، مرغا مرغی، گھوڑا گھوڑی۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 4 ہے، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ ہمارے پاس دی گئی ہے، کچھ الفاظ ہمیں دے دیے گئے ہیں، ہم نے ان میں سے درست خالی جگہ کے اندر ان کو لکھنا ہے اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ جیسا کہ نوجوان بہت ڈیش تھا، نوجوان بہت سمجھدار تھا۔ مالک کا دل ڈیش تھا، مالک کا دل نرم تھا۔ نوجوان نے ڈیش بولا تھا، نوجوان نے سچ بولا تھا۔ اپنی باری کا ڈیش کریں، اپنی باری کا انتظار کریں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ دیے گئے الفاظ کے الٹ سبق سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، الفاظ دیے گئے تھے اور ہم نے یہاں پر ان کے الٹ لکھے ہیں۔ الفاظ کیا تھے؟ فائدہ، نوکر، بیوقوف، سخت۔ فائدہ کا الٹ کیا ہوگا؟ نقصان۔ جی ہاں، فائدہ کا الٹ ہے نقصان۔ نوکر، نوکر کا الٹ ہے مالک، نوکر کا الٹ ہے مالک۔ بیوقوف، بیوقوف کا الٹ ہے سمجھدار، اور سخت کا الٹ ہے نرم۔ پیارے بچوں، اب دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کی کلاس میں کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے سبق کے مقاصد دیکھے کہ اس سبق کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہم نے سبق کا تعارف دیکھا کہ ہمیں بات چیت کس طرح کرنی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم نے سبق کی بلند خوانی کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ بات چیت کرنے والا لڑکا انتہائی سمجھدار اور سچ بولنے والا تھا، اور اس نے دوسرے آدمی کو بہت متاثر کیا۔ اور ہم نے سیکھا کہ ہمیں ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے، دوسروں کی بات کو ٹوکنا یا کاٹنا نہیں چاہیے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے مشق میں سے تمام سوالات کو دیکھا اور ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔